قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، بلکہ اس وقت موجود ادیان میں سے عین فطرت کے مطابق دین صرف دین اسلام ہے۔ اگر ہم کسی عقیدے کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یا کسی چیز پہ عمل کرنے کے حوالے سے دیکھیں تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان دلیل کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بچوں پہ دیکھ لیں، آپ کسی کو ویسے کسی کام سے ڈانٹ کے منع کر دیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ہو سکتا ہے بچہ آپ کے ڈر کی وجہ سے نہ کرے، لیکن اندر سے وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ اسی چیز کی آپ اسے لاجک دے دیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، آپ کا نقصان ہوگا، ہمارے گھر کا نقصان ہوگا، لوگ آپ کو برا کہیں گے، یا کوئی بھی اس کی مناسب تعویل دے دیں، بچے کو وہ بات آپ کی سمجھ آ جائے تو پہلے رویے کی نسبت وہ دوسرے کو زیادہ ایکسیپٹ کرے گا، اسے وہ بات اپیل کرے گی، آپ کی بات پہ زیادہ عمل کرے گا۔ تو انسان ہمیشہ دلیل کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس چیز کو دلیل سمجھ لے جو ان فیکٹ دلیل ہے نہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو معاشرے میں مل جائیں گی۔ یہ اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں جہاں اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے لوگوں کی پیروی کی جا رہی، دوسرے لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، عبادت کی جا رہی، وہ لوگ بھی دراصل دلیل کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہاں، غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے رویے کو، ان کے عمل کو دلیل سمجھ لیا۔ کسی نے اپنے باپ کو بت کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا، اس نے اس کے رویے کو دلیل سمجھ لیا کہ چونکہ میرا باپ کسی کی عبادت کر رہا تھا تو میرا باپ کوئی پاگل تو نہیں ہے، میں بھی اس کی عبادت کروں گا۔ یہی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین نے بھی پیش کی کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے وہ کوئی احمق تو نہیں تھے، وہ چیزوں کو جانتے تھے، اگر وہ ان کی عبادت کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی عبادت کرنا ٹھیک تھا۔ مطلب جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی کسی نہ کسی چیز کو دلیل سمجھ کر ان کی عبادت کر رہے تھے۔ یہی چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بھی سکھائی ہے، صرف اپنے عمل کے لیے نہیں، لوگوں کو کسی چیز کی طرف بلانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دلیل کے ساتھ دوسروں کو قائل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قل هذه سبیلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو کسی اندھے راستے کی طرف نہیں بلاتا، بلا دلیل میری دعوت نہیں ہے۔ میں جہاں دعوت دیتا ہوں، جس چیز کی طرف بلاتا ہوں، اعلی بصیرہ، میں خود اعلی بصیرت من الامر ہوتا ہوں، مجھے اس چیز پہ انشراح صدر ہوتا ہے، پھر میں دعوت دیتا ہوں۔ اور یہ صرف میرا طریقہ نہیں ہے، انا ومن اتبعنی، میرا طریقہ بھی یہی ہے اور میرے پیروکاروں کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جو لوگ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ دلیل کی بنیاد پہ دے رہے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے کے پیروکار ہیں۔ اگر کوئی دین کی طرف دعوت دے رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس چونکہ بزرگوں نے یہ کہہ دیا تھا، چونکہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، چونکہ فلاں نے یہ کہہ دیا اس لیے تسلیم کر لیا جائے، تو یہ غلطی ہے۔ یا تو ہم لوگوں کو بلا دلیل بلا رہے ہیں، یا پھر ہم اس چیز کو دلیل بنا رہے ہیں جو ان فیکٹ دلیل ہے نہیں۔ یہی غلطی مشرکین نے کی۔ ہمارے نزدیک دلیل کیا ہے؟ دلیل جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا وہ دلیل ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دلیل ہیں۔ اس کے علاوہ، ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز بذاتی ہی
بے نفسی ہی دلیل نہیں ہے جب تک اسے قرآن مجید سے یا سنت سے سپورٹ نہیں ملتی، تب تک ہم کسی چیز کو دلیل تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا، وہی اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں بھی سکھایا۔ عمل کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت میں بتایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر ساتھ اور وضاحت کر دی کہ ان لوگوں کا نہیں، غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ نہ تو مغضوب علیہم کا ہو ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا ہو۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب علیہم عمل کے حوالے سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس دلیل موجود تھی، عمل نہیں تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ کو پوچھا کہ اس سے مراد یہودی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہودی مراد ہیں۔ اگر یہودی مراد نہیں تو پھر اور کون ہے؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، دلائل تھے، علی بصیرت من الامر تھے، لیکن عمل کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف ان کے بالکل اپوزٹ عیسائی ہیں جن کے پاس ان کے پاس علم کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، عمل موجود ہے۔ تو ایک انتہا یہ ہے کہ آپ کے پاس علم موجود ہو، آپ اس پہ عمل نہ کریں۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ آپ کے پاس علم نہ ہو لیکن آپ عمل پہ تلے کھڑے ہوں۔ ان دونوں کے درمیان ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ کون ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی بیان کیے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ انبیاء جو اللہ سے دلائل لے کے آتے ہیں، لوگوں کے سامنے دلائل رکھتے ہیں، دلیل پہ عمل کرتے ہیں، لوگوں سے دلیل پہ عمل کرواتے ہیں۔ من النبیین والصدیقین، سچے لوگ جو ہی دلیل انہیں ملتی ہے فوراً کما حقہ اس پہ عمل کر جاتے ہیں۔ بس شہداء، اور وہ لوگ جو دلیل پہ عمل کرنے کے لیے اگر جان دینی پڑ جائے تو دلیل کے لیے جان دے دیتے ہیں، دلیل کے حصول کے لیے، دلیل پہ عمل کے لیے، یا دلیل پہ عمل کرنے سے رکاوٹ بننے والوں کا راستہ صاف کرنے کے لیے، ان لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اگر انہیں اپنی جان دینی پڑتی ہے تو وہ جان تک دیتے ہیں۔ اور صالحین جن کو اللہ رب العزت نے صلاح کا جو کام دیا، جو حکم دیا، جو دلیل ملی، اس کے مطابق وہ عمل کر گئے۔ ہمارا یہ پڑھنے پڑھانے کے جتنے سلسلے ہیں ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، اس راستے میں ہم رسول اللہ کے پیروکار بن جائیں۔ ہم جس چیز پہ عمل کریں اس میں ہمارے پاس دلیل موجود ہو، جس چیز کی طرف ہم کسی کو بلائیں وہاں ہمارے پاس دلیل موجود ہو، ہم صرف اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ تو اسی کام کے لیے اپنے آپ کو، اپنے علم کو انہانس کرنے کے لیے، دلائل سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے، اور لوگوں کو، جن لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں ان کے سامنے دلائل رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اس قابل کرنے کے لیے کہ ہم لوگوں کے سامنے دلائل رکھ سکیں، ہم نے یہ ایک چھوٹا سا کورس مرتب کیا ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ دو چیزیں پڑھیں گے۔ ایک شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، عام لوگوں کے لیے اہم اسباق۔ یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، 32 صفحات پہ مشتمل ہے، جس میں 18 اسباق ہیں۔ یہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کورس کے شروع میں یہ کتاب پڑھی جائے۔ عربی میں یہ کتاب ہے، اسے ہم ایسے ہی پڑھیں گے، مطلب کوئی اردو ٹرانسلیشن وغیرہ وہ میں کروں گا اور اس کو لے کے ہم چلیں گے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز ہے القرآن تدبر و عمل۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے یہ دیکھی ہوئی ہو، عربی میں ہے۔ انہوں نے القرآن تدبر و عمل، مختلف جو معروف اہل السنہ کے ہاں 16 تفاسیر ہیں ان میں سے چیزیں لے کے کلیکٹ کر کے انہوں نے یہ تفسیر بنائی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو ایک صفحہ ہے
اسے یہ ایک لیسن کی حیثیت دیتے ہیں، اور اس میں مختلف تفاسیر میں سے 7 پوائنٹس دیتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، الوقفات التدبریہ کے نام پہ، اور بعد میں کچھ مشکل الفاظ جو اس صفحے پہ ہوتے ہیں اس کے معنی بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد 3 پوائنٹس دیتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ بعض اوقات انسان پورا پورا قرآن مجید پڑھ جاتا ہے، لیکن عمل کس چیز پہ کیا جائے انسان غور ہی نہیں کرتا۔ تو انہوں نے 3 پوائنٹس دیے ہوتے ہیں کہ آپ اگلے صفحے پہ جانے سے پہلے اس صفحے پہ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کام ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ اسی طرح توجیہات کے نام پہ یہ 3 پوائنٹس دیتے ہیں۔ تو ہم اس کتاب میں سے جتنا ممکن ہوا سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 30ویں پارے کا کچھ حصہ، اگر ہم ربع پڑھ سکے تو ربع پڑھیں گے۔ اس کا صفحہ ذرا بڑا ہے اور مواد اس پہ زیادہ ہوتا ہے، کوشش کریں گے کہ سورہ فاتحہ اور 30ویں پارے کا آخری ربع سورۃ القدر سے شروع کر کے آخر تک یہ ہم مکمل کر لیں، یا جتنا ہمارے پاس وقت ہوا اتنا ہم اس کو پڑھیں گے۔ جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، کل سے ہم اس کو شروع کریں گے، یہ سسٹر نورین شیئر کر دیں گی PDF آپ کے ساتھ۔ تو یہ کتاب مکمل کرنے کے بعد پھر ہم القرآن تدبر و عمل پہ چلیں گے۔ ہم پڑھیں گے کس لیول کا؟ میرے علم میں ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ بہت ایڈوانس لیول کی عربی پڑھ چکے ہیں، اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو بالکل مبتدی ہیں۔ تو ہم مبتدئین کا خیال کر کے انہیں ساتھ لے کے چلیں گے، بہت ہائی لیول کی چیزیں نہیں پڑھائیں گے، گرامر وغیرہ پہ زیادہ فوکس نہیں کریں گے، صرف اس کتاب میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ہم ان مسائل پہ فوکس کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اس کتاب میں تو جنرل سی چیزیں ہیں، اس میں عقیدے، نماز وغیرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ ہمارے استاد محترم حافظ شریف صاحب، آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے شیخ ابو سعد یا شیخ ابو سیف سے پڑھا ہو، ان کے اور میرے استاد ہیں استاد محترم حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اتنی دیر ہو گئی دین سے منسلک ہوئے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے، تقریباً آدھی صدی سے زیادہ ہم نے گزار لیا، ابھی تک نماز اور روزے کے کئی مسائل ایسے آ جاتے ہیں جو یوں لگتا ہے جیسے پہلی بار سامنے آئے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے جو لوگ ایڈوانس لیول کی چیزیں پڑھ چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ یہ کتاب فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو باقاعدہ پڑھنا ہم کل سے شروع کریں گے۔ سسٹر نورین آپ کے ساتھ یہ کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ یہ شیئر کر دیں گی۔ کوشش کریں کہ اس کو جسٹ PDF پہ پڑھنے کی بجائے اس کا پرنٹ نکال لیں، کل جب ہم پڑھیں تو آپ کے پاس اس کا پرنٹ موجود ہو، تاکہ آپ کوئی چیز نوٹ کرنا چاہیں تو اس کے اوپر یا سائڈ پہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہو جس پہ آپ اس کو نوٹ کر سکیں۔ طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ 9:15 بجے ہم انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے، 9:15 سے 9:45 تک پاکستانی ٹائم کے مطابق ہم کلاس مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ 9:45 سے 10 بجے تک تقریباً 15 منٹ ہم سوالات کے لیے دیں گے۔ 9:45 بجے جو لوگ لیفٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مزید 15 منٹ تک میں رکوں گا، کوئی سوال کرنا چاہتا ہو تو وہاں سوال کر سکتا ہے۔